من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قرآن کی زبان میں کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو کس قدر شان عطا فرمائی ہے، اس سلسلے میں پچھلے خطبات میں بھی آپ نے کچھ معروضات سنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسم اور مبارک نام کے حوالے سے چند جملے عرض کیے تھے۔ بذریعہ الہام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کے دل میں اللہ نے یہ القاء فرمایا کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے احمد نام تجویز کیا۔ اس دور میں یہ نام معروف نہیں تھے، مشہور نہیں تھے۔ عبد المطلب سے کسی نے پوچھا پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ فرمایا رجا ان یحمد،
میں نے یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے۔ اس میں محمد کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ ذات جس کی سب سے زیادہ اس کائنات میں تعریف کی گئی ہو، جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہوا ہو، اور احمد نام جس کے بارے میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں میرا نام محمد ہے تو آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے بعد آنے والے جس نبی کی بشارت اور خوشخبری سنائی تھی تو یہی فرمایا تھا کہ من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ محمد وہ ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، احمد وہ ہستی جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لی کہ میرے پیغمبر زمین پر آپ میری تعریف کرتے رہیں، آسمان سے میں آپ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ دنیا میں آپ میرے نام کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، میں آپ کا نام اونچا کرتا رہوں گا۔ رفعنا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو بلندی کیا ہے؟ اونچا کرنا۔ میرے پیغمبر دنیا میں آپ میری شکایت برداشت نہ کریں، میں آپ کی شکایت برداشت نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ جس جیسی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور خود اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کی ہے کہ انسان اپنے طور پر لاکھ تعریف کرتا رہے، اس کی تعریف کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اصل تعریف تو خالق اور مالک کی ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بنایا، تخلیق فرمایا۔ ہمیشہ بنانے والے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے۔ کوئی اور کسی چیز کی تعریف کرتا رہے، جب بنانے والا تعریف کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا چیز بنائی ہے۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، عظمت، شان، رفعت کو قرآنی آیات میں بیان فرمایا، اور ہم انہی آیات کی تلاوت کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، جن آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں۔ کس قدر بلند فرمایا میرے نبی کے ذکر کو۔ کچھ باتیں تو میں نے آپ کو سنائی بھی تھیں، اور معراج کی شک زمین کی پستیوں سے بلندیوں کے اس مقام تک اللہ میرے نبی کو لے گئے کہ ساری کائنات 14 طبق، زمین و آسمان، یہ کعبہ، فرشتوں کا قبلہ بیت معمور، سب کچھ میرے نبی سے نیچے رہ گیا، آمنہ کے لال سب سے اونچے چلے گئے اور بلندی کے اس مقام تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جب میں پہنچا، جبریل وہاں رک گئے۔ میں نے کہا جبریل، نیا علاقہ، نیا ماحول، میں یہاں کبھی آیا نہیں، زمین سے
بیت اللہ سے بیت المقدس تک تو میرے ساتھ رہا، پھر پہلا آسمان، پھر 7ویں آسمان سے اوپر تک بھی میرے ساتھ رہا، یہاں رک کیوں گیا؟ جبریل کہتے ہیں کہ یہاں سے ایک بال برابر بھی اوپر ہوا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ ہمارا ڈاک خانہ یہاں تک ہے، بس ہم اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے یہاں تک بات پہنچا دیتے ہیں اور یہاں سے لے کر ہم انبیاء تک وہی لے کر آتے ہیں، اس سے اوپر ہمارا مقام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات اسی طرح فرما رہے تھے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ابو بکر اس میں رونے کی کون سی بات؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کا کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی اس مقام تک پہنچے جہاں تک کوئی نبی نہیں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح بھی کبھی وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی، ان کا خواب اور خیال بھی وہاں تک نہیں گیا ہوگا جہاں تک ہمارے نبی پہنچے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، اتنا خوشی تمہیں نہیں ہوگی جتنا مجھے ہے۔ رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس موقع پر جا کر بھی جبریل نے میرے نبی سے بے وفائی کیوں کی؟ کاش اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوتا، سب کچھ قربان کر جاتا، آپ کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ جبریل اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ گیا کہ میں اوپر ہوا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ابو بکر ساتھ ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ ہجرت کی شب غار میں ابو بکر نے اسی چیز کا نمونہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ پہاڑی غار ہے، کوئی بھی تکلیف دہ چیز اس میں ہو سکتی ہے، پہلے میں اندر داخل ہو کر اس کی صفائی کروں گا، پھر آپ اندر تشریف لائیے گا۔ یا رسول اللہ مجھے کچھ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد تو کوئی رسول نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم رفعت، سدرۃ المنتہا سے اوپر میں ایسے ہی اوپر اٹھایا جانے لگا، مجھے نہیں معلوم کون مجھے اوپر لے کے جا رہا ہے، خود بخود میں اوپر اٹھنے لگا۔ میں نے نیچے جو دیکھا تو جہاں پر میرے پاؤں کے جوتے تھے وہاں پر جبریل کا سر تھا، وہ نوریوں کا سردار، ملائکہ کا سردار، تمام انبیاء کی طرف وحی لانے والا جبریل میرے نبی کے قدموں سے نیچے رہ گیا، اللہ میرے نبی کو اوپر لے گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو اتنا بلند کیا اور آپ کا ذکر اتنا بلند کیا۔ اور یہ جو جملہ آتا ہے بیچ میں رفعنا لَكَ، یہ کاف ضمیر خطاب کا فرد واحد کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ ایک شخص سے مخاطب ہیں اللہ، اور وہ شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہنے والا کہہ رہا ہے رفعنا، ہم نے بلند کیا۔ یہ جملہ جمع کا ہے، ہم، جبکہ اللہ کتنے؟ اور جنہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، وہاں پر رسول تو ایک نہیں ہے نا، نبی تو اللہ نے 1.25 لاکھ مبعوث فرمائے ہیں، 1.25 لاکھ میں سے ایک کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے، مطلب یہ
کہ میرے نبی میرا اور آپ کا معاہدہ، تھوڑا پانی دینا بھائی، میرا اور آپ کا معاہدہ اسی طرح ہے، آپ میرا ذکر بلند کرتے رہیں، میں آپ کا ذکر بلند کرتا رہوں گا، آپ میرے نام کو اونچا کریں، میں آپ کا نام اونچا کروں گا، آپ کسی سے میری شکایت برداشت نہ کریں، میں دنیا والوں میں سے کسی سے آپ کی شکایت برداشت نہیں کروں گا، حتیٰ کہ میں اللہ یہ اصول بنا دیتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا رفعنا، میں اکیلا آپ کی شان بیان نہیں کروں گا میرے پیغمبر، تجھ سے پہلے گزرنے والے نبیوں سے بھی آپ کی شان بیان کراؤں گا، تیرے بعد آنے والا نبی تو کوئی ہے نہیں، پھر صدیقین ہوں گے یا شہداء ہوں گے یا صالحین ہوں گے، ہم سب مل کر تیری شان کو بیان کریں گے، ہم سب مل کر تیری عظمت کو بیان کریں گے، تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کی تعریف میں لگ جائے گا، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آگ نے میرے نبی کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی کو تپش نہیں پہنچائی تو یہ آگ میرے نبی کا ذکر بلند کر رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی چھو لیں اس چیز کو بھی آگ کی تپش نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہنے والا ایک ہے، کہتا ہے ہم نے، اور جہاں 1.25 لاکھ ہے وہاں کہا جا رہا ہے لاکا، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے اللہ سے، اے اللہ نبی تو تیرے ہی ہیں، سارے نبیوں کو نبوت آپ نے عطا فرمائی ہے، مگر اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میرا محبوب وہی تو ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اس نے کہا لا شریک لک، میں نے کہا رفعنا لک، اس نے کہا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیرا شریک کوئی نہیں، میں نے کہا کہ پھر رفعت اور بلندی کے بھی اس مقام پر تجھے پہنچاؤں گا کہ جہاں نبیوں میں تیرا بلندی میں شریک کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے۔ نبی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف حق ادا کر دیا، اللہ نے بھی میرے نبی کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ نبی جس شہر میں چلنے لگے اللہ اس شہر کی گلیوں کی قسمیں اٹھانے لگے۔ نبی کی مبارک آنکھوں کی بات آئی، ما زاغ البصر وما طغى، نبی کے مبارک بول آئے، اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سینے کی بات آئی، الم نشرح لک صدرک، یہاں علم نشرح دعوت دیا کرتا ہوں بھائیوں کو قرآن پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ یہاں سوال کر رہے ہیں اللہ، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟
جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیں میرے نبی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، نبوت جیسے ہی ملی تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میری زبان کو فصیح بنا دے، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دے اس امر میں، حکم میں، وہ بھی میرے ساتھ ہو۔ موسیٰ نے مانگا ہے شرح لی صدری، میرا سینہ کھول، اور اللہ میرے نبی سے فرما رہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ وہ مانگ رہے ہیں، یہاں بن مانگے عطا کیا، اور بطور احسان کے اس کو اللہ نے بیان بھی فرمایا۔ آدم علیہ السلام اللہ نے جنت سے نکال دیا، زمین پر آئے ہیں، غلطی ہو گئی، اللہ کہتے ہیں آدم فنسی، ہم نے جس بات سے روکا تھا میرا آدم بھول گیا، بھول کر وہ کام ہو گیا اس سے، جنت کی بلندیوں سے اتار دیا زمین کی پستیوں کی طرف۔ اللہ کے نبی ہیں، ہم سب انسانوں کے بابا ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ مناؤں تو کیسے مناؤں؟ کن الفاظ سے اللہ سے معافی مانگوں کہ وہ میرا ناراض رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ مانگتے رہے، اللہ جانتا ہے کتنی مدت، تفاسیر میں تو 40 سال تک کا عرصہ لکھا۔ جملے بولنا بھی تو انسان کے اپنے اختیار میں کہاں ہے۔ بالآخر اللہ سے کہنے لگے اے اللہ مجھے تو منانے کا طریقہ نہیں آتا، جو کچھ میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا، آپ راضی نہیں ہوئے، اللہ تو خود مجھے وہ طریقہ سکھا دے جسے اپنا کر میں تجھے راضی کر لوں۔ اللہ سے چند کلمے مانگے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، زور لگایا، مانگا اللہ سے اللہ چند کلمے دے دے، جن کلموں کے ذریعے، جن الفاظ کے ذریعے میں آپ سے معافی مانگ کر آپ کی رضا حاصل کر لوں۔ اللہ نے وہ کلمے عطا فرمائے جن کو سورہ اعراف میں بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تخریب کار لوگ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا، تب اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تیرے نام کے ساتھ میں نے ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ جانتا ہے صحاح ستہ اور تمام کتب احادیث میں کہیں پر بھی ایسی کسی روایت کا وجود ہی نہیں ہے، اور جو قرآن نے بتایا ہے کہ آدم نے کلمے مانگے، ہم نے عطا کیے، اور اللہ نے وہ کلمے بھی ہمیں بتا دیے، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، کس سے کہانیاں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سچی بات کس کی ہے؟ اللہ قرآن میں سوال نہیں کرتے من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کسی کتاب والے کی یا اللہ کے قرآن کی؟
تو قرآن تو کہتا ہے ہم نے جو آدم کو کلمے دیے وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جب ان کلمات کے ساتھ آدم نے مجھ سے دعا مانگی، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمے مانگے، جب رب نے عطا فرمائے تو ان کا کام ہو گیا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے تو مانگے تھے کلمے، اللہ نے عطا کیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سورہ نمل کے پہلے رکوع میں فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، وہ جملے یاد ہے نا، فَتَلَقَّى آدم لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ۔ آدم کو تو چند کلمے دیے تھے میرے پیغمبر، آپ کو تو پورا قرآن ہم نے عطا فرما دیا ہے۔ اور عطا بھی کیسے کیا؟ آپ مسجد نبوی شریف میں ہیں تو قرآن جبریل وہاں لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر پر ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ میرے نبی بدر میں ہیں تو قرآن بھی بدر میں، نبی احد میں ہیں تو قرآن بھی احد میں، نبی غار میں ہیں قرآن غار میں، نبی عرش کی بلندیوں پہ پہنچے تو قرآن وہاں پر۔ جہاں جہاں میرے نبی گئے اللہ نے قرآن کو وہاں بھیج دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دستور مانگا، یہ قرآن کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا دستور حیات ہے جسے اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح دستور مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کوہ طور پہ آنا، قوم کے وڈیروں سرداروں کو بھی ساتھ لے کر آنا، میں تورات عطا کروں گا۔ وہاں گئے، اللہ نے 30 دن کے روزے رکھوائے، 30 دن پورے ہوئے تو اللہ نے فرمایا 10 دن اور بھی پورے کر لیں تاکہ چلہ پورا ہو، 40 دن پورے ہوں تب تورات ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، افراد کو بھی ساتھ لے کر گئے، وہ بھی 40 دن کے بعد تورات ہوئی عطا ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جہاں جس مقام پر ہیں لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اللہ نے پورا قرآن میرے نبی کو عطا فرما دیا۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک، اور بنایا ایسا، نام اس طرح رکھوایا کہ ہر شخص تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے، اور تعریف کرنے لگے تو سلسلہ ختم ہی نہ ہو تعریف کا۔ اور بنایا ایسا کہ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا رات چاند طلوع تھا، میں گھر سے چلا مسجد نبوی شریف کی طرف، صحن میں دیکھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سفید چادر اوڑھ رکھی ہے جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہیں، یمن کی چادر ہے۔ جب میں قریب پہنچا، میرے نبی کے صحابی ہیں یہ، اور یہ وہ مقدس نفوس ہیں جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور بار بار دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اچانک مجھے خیال آیا کہ چاند بھی تو بڑا حسین ہے۔ میں نے چاند کو دیکھا تو میں قسم کھا کے بتاتا ہوں، اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، میں قسم کھا کے بتاتا ہوں، میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جب دیکھا تو اس حسن کے سامنے چاند کا حسن ماند پڑ گیا۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں میرے نبی کی، یہی 14ویں کی رات میں چاند کا چونکہ جوبن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ عربی زبان ہے، بڑی خوبصورت زبان ہے، یہ میرے نبی کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے۔
یہ ہماری اردو کی طرح نہیں کہ پہلی کا چاند اور 14ویں کا بھی چاند اور 29 کا بھی چاند، صرف چاند ہی ہے۔ عربی میں ایسا نہیں، یہ جب پہلی کو طلوع ہوتا ہے تو عربی کہتی ہے یہ الہلال ہے۔ چاند کا نام اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا رویت ہلال کمیٹی، چاند دیکھنے والی کمیٹی، تو اس وقت وہ ہلال ہے۔ جب اس کی جوانی ہوتی ہے تب یہ بدر ہوتا ہے، اور جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو پھر عربی میں اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مقام پہ چاند نہیں ہوتا، یہ لیلۃ البدر تھی، چاند کی عروج کی رات تھی۔ 14ویں کی رات میں حضرت ربیہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چاند کو دیکھا، پھر میں نے دیوار کی اوٹ بنائی کہ جب چاند کو دیکھوں تو حضور نظر نہ آئیں، اور جب حضور کو دیکھوں تو چاند نظر نہ آئے، تاکہ میں فرق کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا ربیہ میری طرفداری نہ کرنا، وہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اسے بھی میرے اللہ نے بنایا ہے، جو بھی بات کرنا فیصلے اور عدل کی بات کرنا۔ حضرت ربیہ کہتی ہیں میں نے 14 مرتبہ چاند کو دیکھا، 14 مرتبہ آمنہ کے لال کو دیکھا، پھر میں نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے 2 فرق نظر آئیں۔ کیا فرق نظر آئے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول، چاند کو جب میں دیکھتی تھی کچھ دیر کے بعد میری آنکھیں تھک جاتی تھیں، وہاں سے نظریں ہٹا کر آپ کو دیکھتی تھی تو وہ والی تھکاوٹ بھی اتر جاتی تھی۔ دوسرا فرق، کہتی ہے یا رسول اللہ چاند بذات خود روشن، منور، حسین، نور ہے، دیکھتی تھی تو کچھ دیر کے بعد چاند کے پیچھے مجھے اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ چاند تو روشن ہے، اس کے پیچھے مجھے اندھیرا محسوس ہوتا تھا، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتی تھی ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی مجھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کی محبت میں، اور وہ تو محبوبہ ہیں محبوب رب العالمین کی، حضرت عائشہ محبوبہ ہیں محبوب رب العالمین کی، جس انداز سے وہ میرے نبی کا تعارف کرا سکتی ہیں ہم اور آپ نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے کہا لنا شمسن وللآفاق شمسو، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، شمسی خیر من شمس السماء، میرا جو سورج ہے نا، پہلے کہا ہمارا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے، پھر فرمایا کہ شمسی خیر، جو میرا سورج ہے، خیر شمس السماء، وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں شمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشاء، آسمان کا سورج جب طلوع ہوتا ہے سویرا اور روشنی پہلے آتی ہے، سورج بعد میں آتا ہے، اور میرا نبی نبوت والا سورج رحمت کائنات جس وقت طلوع ہوا، شمسی تطلع بعد العشاء، اس وقت پوری کائنات میں اندھیرا چھا چکا تھا، جب آمنہ کے لال آئے تو سویرا ہی سویرا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے لوگوں کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا لوگو میں نے تمہیں ایسا راستہ دکھایا جس راستے پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلہا کنہارہا، جس دور میں جس راستے پر جو شریعت مطہرہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ اجلی ہیں۔ جنہوں نے میرے نبی کو
آسمان کے سورج سے بہتر قرار دیا بلا وجہ نہیں۔ آسمان کے سورج کا جب قرآن تذکرہ کرتا ہے نا، قرآن کہتا ہے سراجن وہاجا، وہ سورج ایسا ہے جب اس کی جوانی ہوتی ہے عین دوپہر کے وقت جھلسا دیتا ہے، اس کی تپش برداشت نہیں ہوتی، لوگ سایہ ڈھونڈتے ہیں، ہوا کا انتظام چاہتے ہیں، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراجن وہاجا تھا، ان کو اللہ نے سراجن منیرہ بنایا ہے۔ یہ بھی سورج ہیں روشن چراغ، ایسے کہ جیسے ہی یہ چراغ روشن ہوا ہر طرف سے پروانے آنے لگے، کوئی حبشہ سے چلا، کوئی فارس سے چلا، کوئی روم سے چلا، کہاں کہاں سے یہ پروانے اور دیوانے آ کر میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے لگے، اور جب میرے نبی کے مبارک نسبت ان کو ملی ہے، اللہ نے ایسا عروج بخشا، پڑوس والا ابو لہب میرے نبی کو نہ مان کر محروم رہا، حبشے سے آنے والا منڈیوں میں بکتا رہا، کہاں کہاں کے دھکے کھائے، اللہ نے سرزمین عرب میں مکہ کی سرزمین پر پہنچایا، صرف مکہ کی سرزمین پر نہیں پہنچایا بلکہ میرے نبی کے قدموں میں لایا۔ اور جب بلال کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہو گئی، جب بلال نے میرے نبی کو سمجھ لیا، جب بلال میرے نبی کی اتباع کرنے لگے، جب بلال میرے نبی کے لائے ہوئے کلمے کو اپنے دل میں بٹھا چکے، تو پھر بلال کو اللہ نے وہ عروج بخشا کہ چلتا مکے کی زمین پر ہے، پاؤں کی آہٹ اللہ میرے نبی کو جنت میں سنواتے ہیں۔ اللہ ایسی نسبت عطا فرمائیں نبی کی ذات سے، نبی کی لائی ہوئی شریعت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے اللہ ایسی نسبت عطا فرمائیں کہ پھر انسان جب سجدے میں سر رکھے، اسی سجدے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا الصلاۃ، غالباً یہ عربی کا مقولہ ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ سر رکھا ہے زمین پر، تصور یہ کرتا ہے کہ میں نے رب کے قدموں میں سر رکھا ہے، ایک سجدہ کر کے اٹھتا ہے اس تصور کے ساتھ، گویا کہ اللہ نے اس کو کہا ہو اٹھ میرے بندے، ارفع راسا کا، سر تو اٹھا، یہ پھر سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ جتنا مزہ اس سجدے میں آ رہا ہے تیرے قدموں میں سر رکھ کر، اس سے زیادہ مزہ اٹھنے میں نہیں ہے۔ خالی جھولیاں بھرنے والا رب پھر بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی باقی اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔